السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخرة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کا نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی جس میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فقاہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہمارے ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کے نقیزار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نیولی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب معذرہ حضرات دیکھیے، داماد مانگتا خیرات دیکھیے. پیارے دوستو، اخبارات کی سرخیاں بھی غیر قومی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وہ پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر بھر چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیوا سے کر رہی ہے. کاش ہمارے اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی. پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس سے انسانی زندگی کو روحانی بخشی. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف دہشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ صرف نازوں کے پر کیے گئے ہیں. اس بے رحم سماج نے عورت کی سر سے دیکھا انہیں قائل مذمت ہے. تاریخ علم درناک واقعات سے بھری پڑی ہے. کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کے پیدائش کو اس قدر محض تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوئی زندہ درگور کر دیا تھا. محترم حضرات، آج ان معصوم دو سزا پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. زیب و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کے راہ میں حائل ہے. آج بھی ان عطوں کے ارمانوں میں خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کے بچے میں خدا کی زمین اپنی اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا پر یہ باتیں روشن طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین بھی ناحام ہو جاتی ہے اور زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کرتی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھریوں کرتی نگاہی ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چہمی گوئیاں ہوتی ہے. والدین اس گلاب کے پھول کو سرانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادے کو ہی مسمار کر دیتے ہیں. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ کا عقل معصوم کس انداز سے ہوتا ہے کہ جس میں پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پاشر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی روانہ ہو رہی ہے. اور ساری دنیا پر یہ باتیں روشن آنا ہے کہ اس گھر میں لڑکی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اسی وقت سے والدین ناحام ہو جاتی ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں آتا ہے، اسی لیے جہیز میں جہاز چاہیے. ارے اولاد کو پیدا کر کے جہیز تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو. اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے حضرت علی بن المؤمنین ہے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے حضرت خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے حضرت خلیفہ رسول تھے.
حضرات آئے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں اس جہیز ملعون کو رسم مٹا کر دم لیں گے. سنگینا جو حائل ہے رستے سے مٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے. وما علینا البلاغ.